کیا سچ میں خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا؟ کیا سچ میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب حج بند ہو جائے گا؟ خانہ کعبہ کے نیچے آخر ایسی کون سی چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایک کالا حبشی کعبہ کو شہید کرے گا؟ خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن۔ مسلمان ساری زندگی ہر روز دن میں 5 مرتبہ منہ کعبہ شریف کی طرف کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک ایسا مقام جہاں جانا، اس مقام کی زیارت کرنا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ ایک ایسی مقدس جگہ جس کا طواف 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکا ہو۔ لیکن اس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہندوستان کے اندر بابری مسجد کو شہید کیا جانے لگا تو مسلمانوں کا کتنا سخت رد عمل آیا تھا۔ لیکن اس وقت تو خانہ کعبہ کو شہید کیا جائے گا، ایک ایسا مقام جس کی حفاظت آج تک اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ جب اسے شہید کیا جائے گا تو مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا چھوٹی پنڈلیوں والا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ قیامت کی قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خانہ کعبہ کے شہید ہوتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ خانہ کعبہ کو گرانے والا یہ بدبخت شخص آخر کون ہوگا، اور وہ بدبخت آخر ایسا کیوں کرے گا؟ یہ کس نسل سے ہوگا اور اس کا ساتھ کون کون دے گا؟ ناظرین گرامی، قیامت کے قریب ایک بدبخت کالا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا جس کا نام ذو سوئکتین ہوگا، یعنی کہ چھوٹی پنڈلیوں والا۔ اصل میں اس کا یہ نام اس کی چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں کی وجہ سے رکھا جائے گا۔ وہ بدبخت اس قدر خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا کہ وہ خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو علیحدہ کر دے گا، خانہ کعبہ کو غلاف کعبہ سے محروم کر دے گا، یعنی کہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی اتار دے گا، اور خانہ کعبہ کا سارا سونا لوٹ کر لے جائے گا۔ وہ شخص ایسا صرف اس لیے کرے گا کیونکہ ان دنوں لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوگی کہ خانہ کعبہ کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ اور مال و دولت چھپا ہوا ہے۔ وہ بدبخت اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرے گا۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی شہید کرے گا، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، اور وہ کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ مزید اس کا خلیہ بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ اس کے جوڑ اپنی اصل جگہ سے ہلے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کالا حبشی ایسا کر رہا ہوگا تو اس وقت مسلمان کہاں ہوں گے؟ یا پھر وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ مسلمان اپنی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کو شہید ہوتا دیکھیں گے، لیکن کسی میں بھی اسے روکنے کی ہمت نہ ہوگی، جیسے کہ آج مسجد اقصی میں ہو رہا ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن سب مسلم ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک چھوٹے سے قد والا، پتلی پنڈلیوں والا اور کالے رنگ کا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا جب خانہ کعبہ کے رہنے والے ہی اس کی حرمت کو پامال کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک یعنی جس سے مراد حضرت امام مہدی ہیں، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کے رہنے والے ہی اس گھر کی حرمت کو پامال کریں گے، اور جس دن ایسا ہو گیا پھر اس کے بعد عربوں کی بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ حبشہ کی طرف سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کرے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا گھر آباد نہ ہوگا، کیونکہ خانہ کعبہ کے فوراً بعد قیامت کا وقت آ جائے گا، اور وہ خانہ کعبہ کا سارا خزانہ بھی نکال کر لے جائے گا، اور خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ خانہ کعبہ کے شہید ہونے کا واقعہ رونما ہونے میں ابھی صدیاں باقی ہیں، کیونکہ ابھی تو مسلمانوں کی دھڑکن خانہ کعبہ ہے۔ لوگ آج بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ واقعہ تب رونما ہوگا جب لوگ خود خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ نے ابرہہ کا واقعہ سنا ہوگا، جو بڑے بڑے ہاتھی لے کر اور اس وقت کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھا کہ آج تو میں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا ایک لشکر بھیجا، اور انہوں نے اپنی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ابرہہ کی فوج کا نام و نشان تک مٹا دیا۔
नाजरीन, अगर आप असहाबे फ़िल के वाक़े के बारे में पहले से नहीं जानते तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा। अबरहा का इतना बड़ा लश्कर जब खाना काबा के करीब तक ना जा सका तो फिर उस काले हबशी की क्या औकात के वो हमारे अल्लाह के घर को ढाए। नाजरीन, अबरहा के हमले के वक़्त मक्का के लोग काफिर ज़रूर थे, लेकिन वो खाना काबा को बहुत ही मुक़द्दस मुकाम समझते थे और उन्होंने कभी भी खाना काबा की हुर्मत की पामाली नहीं की थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने परिंदों के ज़रिए हाथी मरवाकर खाना काबा की हिफाजत की थी। लेकिन कुर्बे क़यामत अल्लाह ताला बैतुल्लाह की हिफाजत से अपना हाथ उठा लेगा, क्योंकि जब दुनिया ही ख़त्म हो जानी है तो फिर बैतुल्लाह की हिफाजत का क्या फ़ायदा, क्योंकि सारे लोग तो काफिर हो जाएंगे, यहाँ तक कि हज भी ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि आज के दौर में जिस वक्त अमेरिका और इसराइल का पूरी दुनिया पर कब्ज़ा है, यहूदी तो इस्लाम को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि शुरू से ही वो इस्लाम को मटाने और अंबिया इकराम के कत्लों में मुलव्वस थे। लेकिन बाकी दुनिया को इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि जो मुसलमान सारा साल इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। पूरे साल में एक सेकंड भी तवाफ़ नहीं रुकता। पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी इबादतगाह मौजूद नहीं है। अगर कोई इबादत वाली जगह हैं भी तो उनमें इतनी अट्रैक्शन और इतने फानूस लगाए जाते हैं कि लोग वहां इंजॉय करने के लिए जाते हैं, ना कि पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए और हम सबको और जिनको अभी तक काबा की ज़ियारत नसीब नहीं हुई उन सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।